ظلم کا خاتمہ انصاف کے لیے دعائیاں دینے سے کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اس سے برتر طاقت درکار ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان ممالک کے پاس مطلوبہ ضروری طاقت موجود نہیں ہے، لہٰذا معاملہ فلسطینی عوام کا ہو یا شام اور افغانستان کے افتادگان خاک کا قصہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان عالمی طاقتوں کے قہر کا شکار اس لیے ہیں کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کے پاس وہ ضروری طاقت نہیں جو ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ فلسطینی عوام کو مظالم سے نجات دلانے کے لیے نہ صحیح اپنے آپ کو اسرائیلی ہتھ کنڈوں سے بچانے کی خاطر عرب ممالک نے 1956، 67 اور 1973 میں اسرائیل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی لیکن ناکام رہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اس کی پشت پر کھڑے تھے، آج بھی وہ اسرائیل کی پشت پناہ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل میں امریکی کردار کے بارے میں جو کہا وہ اپنی جگہ ایک پوری تاریخ کا قصہ ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کا راستہ روکا ہے۔ امریکہ نے ایسی قراردادوں کو بھی ویٹو کیا ہے جو غزہ کے مظلوم بے بس انسانوں پر اسرائیلی بمباری روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں پیش کی گئیں۔ اگر جنرل اسمبلی کے 144 ممالک اسرائیل کے خلاف قرارداد کی حمایت کرتے ہیں تو امریکہ ایک ووٹ کی طاقت سے اس قرارداد کو مسترد کر دیتا ہے۔ یہ ہے عالمی انصاف اور عالمی سلامتی کے ادارے کی حالت زار۔ ایسے میں ہم مسلمان ہمیشہ انصاف کی دعائیاں دینے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ مسلمان ممالک نا اتفاقی کا شکار ہیں، چنانچہ گزشتہ نصف صدی سے جنگوں کا مرکز مسلمان ممالک ہیں۔ یہ جنگیں کسی نہ کسی بہانے ان پر مسلط کی گئی ہیں۔ افغان جہاد، ایران عراق جنگ، کویت عراق جنگ، افغان جنگ اور شام جنگ سمیت ہر جنگ کا نشانہ مسلمان ہیں۔ مسلمان نشانہ ہے اور اسلام نشانہ ہے، لیکن ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ممالک باہم متحد ہوتے تو وہ سلامتی کونسل کی رکنیت حاصل کر سکتے تھے۔ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر مسلمان ممالک یورپی یونین کی طرز پر ایک مضبوط سیاسی معاشی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں امن لانے کا سبب بنے گا۔ مسلمان ممالک اگر اتحاد کی مضبوط لڑی میں پرو دیے جائیں تو اس سے نہ صرف وہ تختہ مشق بننے سے بچ جائیں گے بلکہ سیاسی و معاشی اتحاد ان کے لیے خوشحالی اور ترقی کے نئے دروازے کھول دے گا۔ یہ ایک فطری جغرافیائی اتحاد ہوگا۔ 8 مسلمان ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، مالدیپ، برونائی، بنگلہ دیش، البانیہ، گیانا اور سورینام کے علاوہ باقی تمام مسلمان ممالک جغرافیائی اعتبار سے ملحق ہیں، چنانچہ وہ بآسانی اپنی سرحدیں کھول کر مشترکہ تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ جب یہ خطہ زمین سنگل مارکیٹ کی صورت اختیار کرے گا تو مشرق و مغرب کے مابین عالمی تجارت کے لیے بھی سہولت پیدا ہوگی۔ الغرض مسلمان ممالک کے پاس آپس میں معاشی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں جنہیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مابین باہمی رابطے کو فروغ دے کر یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مسلمان ممالک کے درمیان تعاون کے لیے قائم عالمی تنظیم OIC اب تک سیاسی اور نہ ہی معاشی میدان میں کوئی قابل ذکر کردار ادا کر سکی ہے۔ مسلمان ممالک کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ OIC سے چند قدم آگے بڑھ کر مسلم یونین کا پلیٹ فارم قائم کیا جائے جو اسلامی مشترکہ مارکیٹ جیسے خوابوں کو روشن تعبیر دے سکے۔ یاد رہے کہ اسلامی مشترکہ مارکیٹ کی تجویز OIC پلیٹ فارم سے پہلے 1974 میں سامنے آئی تھی، لیکن اس پر اب تک ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ OIC کی طرح عرب لیگ کا حال بھی برا ہے۔ عرب لیگ OIC کی نسبت ایک مضبوط گروپنگ ہے، لیکن عملی اعتبار سے اس کی کارکردگی بھی مایوس کن ہے۔
دی گریٹر عرب فری ٹریڈ ایریا GAFTA کا معاہدہ عرب لیگ کی واحد کامیابی تصور کی جا رہی تھی، لیکن معاشی تعاون کی یہاں بھی وہ شکل نہ بن سکی جو یورپی یونین کا خاصہ ہے۔ سائز کے اعتبار سے عرب لیگ یورپی یونین سے بڑا رقبہ رکھتی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ شمالی چاڈ کو نکال کر تقریباً ہر عرب ملک کے ساتھ سمندر موجود ہے۔ بے شمار مشترکات اور اتنے اہم محلِ وقوع کے باوجود عرب لیگ معاشی تعاون کی وہ داستان رقم نہیں کر سکی جو یورپی یونین کی صورت میں دنیا کو دیکھنے کو ملی ہے۔ گافٹا بھی آسیان جیسا معاہدہ ثابت ہوا، جبکہ مسلمان ممالک کو باہمی تعاون کے لیے ایک مضبوط معاشی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، جو مسلم یونین کی صورت میں میسر آ سکتی ہے۔ مسلمان ممالک جب اس طرح کے معاشی اور سیاسی تعاون کے لیے متحد ہو جائیں گے، تب جا کر انہیں وہ طاقت حاصل ہوگی جو ظلم کا راستہ بھی روکے گی اور عالمی امن کے قیام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگی۔